اگر ہم صحیح دیکھیں گے، صحیح بولیں گے، صحیح سنیں گے، صحیح کمائیں گے اور صحیح خرچ کریں گے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے نبی، یہ جن کو فالو کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچ میں یہی سکھایا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نگاہوں کا غلط استعمال کریں، زبان کا غلط استعمال کریں، پیسہ غلط کمائیں اور غلط خرچ کریں، اپنی اہلیہ کے ساتھ غلط معاملہ کریں، اپنے والد کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں تو میرے دوستوں ہم تو بدنام ہوں گے ہی، لیکن خدا را میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی آنچ آئے گی، ان کی پاکیزہ زندگی پر بھی انگلی اٹھے گی، کم سے کم اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا نہ سمجھیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے اور سیرت کو جاننا ہوگا اور جان کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے خطاب میں ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعے کو سمجھا، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو واقعات پیش آئے تھے ان میں سے کچھ ہم لوگوں نے جانا، جن میں سے خاص طور پر ہم نے فوکس کیا تھا بحیرہ راہب کا جو واقعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو پہچانا تھا اور یہودیوں کے خطرے سے جو آگاہ کیا تھا اس پر بھی ہم نے تبصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی، اسی طرح آپ کی تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے طرف آپ کو متوجہ کروں اور آپ کو لے چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی میں کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ فرمایا تھا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا پیار دیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایکٹیویٹی کو ریسیو کیا، ہم اس کو جاننے کی پہلے کوشش کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن سے آگے بڑھے اور نوجوانی میں قدم رکھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ دور ظلم کا دور تھا، وہ دور زبردستی کا دور تھا، وہ دور ڈاکہ، جس دور میں ڈاکہ ڈالا جاتا تھا وہ دور تھا۔ اس دور میں کسی کی عصمتیں محفوظ نہیں تھی، کسی کی شرافتیں محفوظ نہیں تھی، کسی کی وراثتیں محفوظ نہیں تھی۔ ہر اعتبار سے وہ دور بہت خطرناک دور گویا کہ مانا جاتا ہے، جیسا کہ اسلام سے پہلے کے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، واقعی جاہلیت وہاں پر تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گئے دور میں بھی اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کیا کہ اس دور کے شریر لوگ بھی، اس دور کے ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی، اس دور کے ظالم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی کہ سچا کہنے پر مجبور تھے، امانت دار یعنی کہ کسی بھی طرح کی امانت میں خیانت نہ کرنے والا کہنے پر مجبور تھے۔ اس دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایہ سمجھنے پر مجبور تھے۔ اس دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگوں کا گویا کہ یہ پالن ہار ہے، لوگوں کی یہ مدد کرنے والا ہے اور لوگوں کا یہ کام آنے والا ہے، یہ کہنے پر گویا کہ لوگ مجبور تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو جوانی تھی وہ پوری جوانی ایسی ہی گزری جس کے کئی سارے واقعات آپ کے سامنے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ بات مشہور تھی کہ اس گئے دور میں بھی اگر لوگوں کو کچھ امانتیں رکھنی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوتی، چاہے وہ امانتیں اناج کے طور پر ہوں، چاہے وہ امانتیں کچھ دوسری اشیاء کے طور پر ہوں، اپنا مال رکھنا ہو، اپنے ہیرے جواہرات رکھنا ہو، اپنا سونا چاندی رکھنا ہو، اپنی دولت رکھنا ہو، کوئی بھی چیز اگر رکھنی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا ایک شیڈول تھا، پورا ایک طریقہ تھا، اس اعتبار سے وہ اپنے پاس امانتیں رکھتے پھر واپس بھی کرتے، جس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے لگتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر رکھا اور یہ امانتیں سونپ دی اور کہا کہ تمام کو یہ امانتیں لوٹانا، پھر اس کے بعد آپ ہجرت کرنا۔ تو اس واقعے سے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے ایسے نوجوان تھے جن پر ڈاکو بھی بھروسہ کرتے تھے، جن پر راہزن بھی بھروسہ کرتے تھے، جن پر لٹیرے بھی بھروسہ کرتے تھے۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو صادق ہیں، جو وعدہ وفا کرنے والے ہیں، جو ہر اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو میں آپ کو آگے یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اپنے آپ کو تو یوں سنوارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا ایک خاص فضل تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی برائی سے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر مشہور تھا، مکے کے اندر یہ مشہور تھا کہ بھئی وہ کون سا نوجوان ہے جس کی نگاہیں پاک ہیں، تو لوگ کہتے وہ محمد ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جاتا کہ وہ کون نوجوان ہے جس کی زبان محفوظ ہے تو لوگ کہتے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھا جاتا کہ وہ کون نوجوان ہے جس کے کان بھی محفوظ ہیں تو کہا جاتا کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض میرے دوستوں، کسی بھی اعتبار کا کوئی بھی اچھائی کا سوال ہوتا تو وہ کہا جاتا کہ محمد ابن عبداللہ ان اچھائیوں کے مالک ہیں۔ ہاں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام اچھائیاں پائی جاتی تھیں وہیں ہر برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے۔ اگر پوچھا جاتا کہ اس پوری بستی کے اندر کون ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا۔ اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ وہ کون ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، تو نام لیا جاتا میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر پوچھا جاتا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں کون سا نوجوان ہے جو نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا جاتا۔ تو یہ ہر اعتبار سے، چاہے اچھائیاں ہوں یعنی کہ اچھائیوں کے کرنے کا اعتبار ہو یا برائیوں سے بچنے کا اعتبار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنکھ بند کر کے آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ آنکھ بند کر کے یہ کہا جاتا کہ محمد یہ ہیں جو ان خوبیوں کے مالک ہیں، محمد ہی ہیں جو برائیوں سے بچتے ہیں۔ ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، ان کو ہی کیا، ان کی پوری نسل کو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے شرک سے محفوظ رکھا، بت پرستی سے محفوظ رکھا، شراب سے محفوظ رکھا، زنا سے محفوظ رکھا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو اور ان کے پورے خانوادے کو اور ان کی پوری نسل کو محفوظ رکھا۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بھی، بچپن میں بھی، کسی بھی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی شرکی یا فعل نہیں کیا۔ یہ بات بھی واضح ہے۔ اب جب ہم نے جوانی یہ دیکھی تو ہم ایک اور چیپٹر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیشنلی کیا کماتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ تو اس بارے میں ہمیں جو کتابوں میں باتیں ملتی ہیں، احادیث میں بھی جو باتیں ملتی ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا گویا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے تجارت کے۔ ایکسپیرینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے تھا تجارت کا، تجارت کرنا آپ بہت اچھے انداز سے جانتے تھے، اور اپنی نوجوانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور تجارت میں بھی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن تھا۔
کس اعتبار سے کہ بھائی مال جو ہے صحیح صحیح بول کے دیتے، اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کی کوئی دھوکہ دڑی نہیں کرتے، اس اعتبار سے بھی مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گاہک آتا تو اس کو اتنے اچھے انداز میں ریسیو کرتے کہ جس سے گاہک بہت خوش ہو جاتے، اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے۔ اسی اعتبار سے پارٹنرشپ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لیتے اور خود محنت کرتے۔ مال دوسروں کا ہوتا، پیسہ دوسروں کا ہوتا، جو بھی کپڑا ہو، اناج ہو، جو بھی مال ہوتا وہ دوسروں کا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تجارت فرماتے اور دونوں کا اس کے اندر منافع برابر سرابر ہوتا۔ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس جو بھی ان کا پارٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا۔ بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس پہلو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، بچپن سے لے کے جوانی تک، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کے لیے گئے تب بھی آپ کی کوئی اور شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے تو آپ کی ایک شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تو ان کی ایک شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑوسیوں سے ملتے تو ان کی ایک شان ہوتی۔ تو بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہم نے جانا، پر نور بچپن تھا، بالکل پاکیزہ بچپن تھا۔ تو جوانی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں بھی کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے۔ پوری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم پاک ہے، صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، اور بھی جگہوں کا سفر کیا۔ احادیث مبارکہ میں مسلم شریف کی بھی روایتیں ہیں، ترمذی شریف کی بھی روایتیں ہیں، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں نام سنا اور سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ارے یہ تو وہ ہیں جن کو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے تجارت کے لیے ہمارے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا اور ان کے جیسا تاجر ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا اور ان کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ گویا کہ بعد میں بھی جب لوگ آئے، بعد میں کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ کئی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تو کرتے تھے، ادھر 20 25 35 سال کے آس پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، پھر آگے تک اسلام پھیلا اور 10 سال کے بعد، بلکہ 20 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد پھیلا اسلام۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 سال 20 سال پہلے سے بھی جاننے والے موجود تھے، جو آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھا تو ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ بہت کامیاب تاجر ہیں، ان کو ہم 15-20 سال پہلے سے جانتے ہیں کہ بہترین یہ آدمی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہونا ہی چاہیے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ جب تجارت کی بات آ گئی تو سب سے اہم جو تجارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ ان کے بارے میں سن لیں کہ یہ اپنے دور کی سب سے بڑی بزنس وومین تھی، یہ اپنے دور کی سب سے بڑی سیاستداں لڑکی تھی، یہ اپنے دور کی سب سے خوبصورت خاتون تھی، یہ ایسی خاتون تھی جن کا نسب سب سے بہترین تھا اس دور میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جب نکاح ہونا تھا تو حضرت آمنہ کو جو سلیکٹ کیا گیا تھا وہ ہر اعتبار سے دیکھا گیا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب اس دور میں جو خاتون تھی، سب سے بہترین خاتون، سب سے زیادہ مالدار خاتون، اتنا مال ان کے پاس ہوتا تھا، کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پورے مکے والوں کا مال جتنا ہوتا، قافلے جب نکلتے تو ایک ساتھ نکلتے تھے، جتنا مال پورے مکے والوں کا ہوتا اس سے زیادہ یا اتنا مال صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی بزنس وومین تھی، اتنی بڑی ان کی تجارت تھی کہ جن تک پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، اور اسی اعتبار سے سیاست میں بھی ان کا اپنا ایک اثر تھا خواتین کے اندر، اور خوبصورت بھی بڑی اچھی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ بھائی ان کا جو سٹرکچر تھا وہ بھی کمال کا تھا، یعنی کہ کسی طرح کی کوئی کمی ان کے اندر نہیں تھی، اور وہ اپنی بات میں ایک اثر رکھتی تھی، لوگوں کے اندر ان کا ایک رعب تھا،
ایک ان کا اپنا ایک بڑا پن ان کا تھا پورے لوگوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کا وفات ہو چکا تھا، ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کے لیے لوگ اپلیکیشنز دیتے، لوگ درخواستیں دیتے تھے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ایکسیپٹ جلدی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کے گھر کے بچے بھی، بڑے بڑے مالدار بچوں کے گھر کے بچے بھی، اچھے خاصے خاندان کے لوگوں کے بچے بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپلیکیشنز دیتے، درخواستیں دیتے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ختیجہ ہے کہ سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ اتنی ساری ان کے پاس اپلیکیشنز ہوتی تھی، درخواستیں رکھی ہوتی تھی کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار بھی تھی، وہ سب کچھ جانتی تھی کہ کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ جانتی تھی، اس لیے انہوں نے کسی کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ایک نوجوان ہے جو بولتا بھی سچ ہے، جو سنتا بھی صحیح ہے، جو کہتا بھی سچ ہے، جو دیکھتا بھی صحیح ہے، جو غلط نہیں دیکھتا، جو غلط نہیں سنتا، جو غلط نہیں بولتا۔ جب وہ تجارت کرتا ہے تو تجارت میں بھی کسی طرح کی کوئی لپا ڈپی نہیں ہوتی، اگر مال جس طرح کا ہے اس طرح کا بول کے بیچتا ہے، گاہک کے ساتھ اچھا استقبال اس کا کرتا ہے۔ یہ جو پورے کوالٹیز تھے اور وہ حساب میں بھی پکا ہے، یہ سب ان کو جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی وہ تھا، تو آپ نے ایکسیپٹ کیا اور تجارت کا مال لے لیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب مال لیا اور لے کے رخ جو ملا وہ رخ ہوا ملک شام کا۔ جب وہ ملک شام جانے لگے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیج دیا، میسرہ۔ میں یہ بات کہیں پڑھا نہیں، میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس کو آنکھوں دیکھا حال، یعنی کہ اس کے لیے عینی شاہد کسی ایسے گواہ کو آپ بھیجنا چاہتی تھی تو یہ تمام چیزیں دیکھے اور دیکھ کے یہ کنفرم کرے کہ بھئی جو سننے میں آ رہا کہ یہ سچے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ غلط نہیں بولتے، یہ غلط نہیں سنتے، گاہکوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، مال جو ہے وہ بول کے بیچتے، کسی طرح کی کوئی لپا ڈپی نہیں کرتے اور حساب میں بھی پکے ہیں۔ یہ سب جو حضرت ختیجہ نے سنا، ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کو گواہ مل جائے، تو انہوں نے ان کے ساتھ اپنے غلام کو، میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور غور کرنا کہ یہ تجارت کیسی کرتے ہیں۔ گئے، جا کے جتنا بھی وقت تھا تجارت ہو گئی۔ تجارت ہونے کے بعد جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال لوٹایا، اتنے پیسے لوٹائے کہ اتنے پیسے، حضرت ختیجہ خود فرماتی ہیں کہ اتنے پیسے آج تک مجھے کسی پارٹنر نے نہیں دیا۔ مال تو اتنا بکتا تھا لیکن کوئی اتنا فائدہ مجھے آج تک نہیں دیا تھا۔ وہ اس پہ حیرانی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے میسرہ کو بلایا، اپنے غلام کو بلا کے پوچھا کہ بھائی ان کو تم نے کیسے پایا؟ میسرہ نے جو تعریف کے پل باندھے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میسرہ نے کہا کہ یہ ایسا عجیب آدمی ہے، یہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ یہ ہر ایک کا احترام کرتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی اس پر چڑھ بھی جائے، کوئی اس سے زیادتی بھی کرے تب بھی یہ خاموش رہتا ہے، یہ کسی بھی درجے میں، کسی بھی اعتبار سے یہ جھوٹ بولنے پر راضی نہیں ہوتا۔ گاہک جب آتا ہے تو یہ اس کو اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی کون سا مال کچا ہے، کون سا مال پکا ہے، کس میں کتنی خرابی ہے، کون کتنا تلے گا، اس اعتبار سے پورا ایکسپلین کر کے یہ آدمی تجارت کرتا ہے۔ یہ عجیب آدمی ہے، میں اس کے ساتھ اتنے دن رہا، کبھی اس نے مجھ پر چیبہ جبی نہ ہوا، کبھی اس نے مجھے غصہ نہیں کیا۔ یہ میں غلام ہوں لیکن یہ میری خدمت کرنے لگتا، یہ عجیب آدمی ہے، اس کو تو میں نے ایسے پایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے یہ بتا دیا۔ میسرہ کی جب یہ بات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ ایک دل پہ ان کے ایک اثر ہوا، وہ تعجب میں پڑ گئیں اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ بھیجا۔ اس سہیلی کا نام نفیسہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے پاس بھیجا۔ بڑوں کے پاس جانے کے بعد بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون سے نکاح ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے پایا۔ میں آپ حضرات کو یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔
اور یہ بات بھی واضح طور پر کان کھول کر سن لیں، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بعض وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نعوذ باللہ 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلی شادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ان کے گال پر ایک تماچا ہے۔ یہ ان کے لیے دندہ شکن جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایسی انٹینشن ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے اور ان کی جو پہلی اہلیہ ہیں ان کی عمر 40 سال کی ہے۔ مزید اس پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات رہنے تک کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اپنے وقت پر وہ بات آئے گی جب میں انشاءاللہ اور کھل کے ایکسپلین کروں گا کہ وہ 11 شادیاں کیوں ہوئی تھیں۔ ہر شادی سے لینا دینا امت کا ہے۔ ہر شادی سے، ہر نکاح سے، ہر زوجہ مطہرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح فرمایا ہے ایک ایک سے امت کا فائدہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فائدہ ہے۔ یہ جو الزام ہے وہ محض الزام ہے، یہ بے بنیاد الزام ہے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب وہ ان کے شوہر ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری پراپرٹی، اپنا پورا بزنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ اس مومنٹ نے، اس رشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے اور پورے بستی کے سب سے بڑے مالدار بنا دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے مکے کے لوگوں کا مال جتنا ہوتا تجارت کے لیے جانے والا، اتنا یا اس سے زائد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا، اور وہ پورا کا پورا مال اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لالچ ہے پیسوں کی۔ اس طرح کا الزام بعد میں آئے گا، آپ جانیں گے، تو وہ الزام بے بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا مال تھا ایک وقت میں جتنا مال مکے میں کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا، جتنی پراپرٹیز تھی، اتنی یا اس سے زیادہ پراپرٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس سے زیادہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کام کیا ہے یا پھر اب جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ، یہ جو سب فرما رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مطلب کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ یہ ایک پروگرام تھا جو سٹ ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اسی زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ فجار یا کوئی اور جنگ جس کا میں نام بھول رہا ہوں۔ اس جنگ میں بہت سارے عربی مارے گئے، بہت سارے، ادھر سے بھی مارے گئے، ادھر سے بھی مارے گئے، پورے عربیاں تھے، پورے عرب کے لوگ مارے گئے۔ تو اس وقت 3-4 قبیلوں نے، خاندانوں نے، جس میں بنو سعد کا نام آتا، بنو اسد کا نام آتا ہے، بنو تمیم کا نام آتا ہے، بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے، ان کے سرداروں نے مل کر ایک میٹنگ کی، حلف الفضول جس کو کہا جاتا ہے، ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں بٹھا کے یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب مکے میں کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ بیوہ پہ ظلم ہوگا، نہ یتیم پہ ظلم ہوگا، نہ کمزور پہ ظلم ہوگا، نہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو ستائے گا، نہ کوئی باپ اپنے بچے پہ ظلم کرے گا، نہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرے گا۔ اس کا فیصلہ ہوا اور سب نے یہ تہیہ کیا اور یہ ارادہ کیا اور یہ کمیٹی گویا کہ ایک بن گئی حلف الفضول نام کی، کہ اب یہ لوگ یہ مورچہ سنبھالیں گے، پورے مکے کے اندر کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی پر بھی کسی طرح کا بھی ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق ملیں گے۔ اس حلف الفضول کی یہ جو میٹنگ تھی، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا، جب ان کو نبوت بھی دی گئی تو بتایا کہ یہ ایسا حلف الفضول کا جو معاملہ تھا، جو میٹنگ تھی، ایک ایسی میٹنگ تھی، ایک ایسا معاملہ تھا، اس کے بجائے اگر
مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں انہیں قبول نہیں کرتا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کا اگر کوئی آج بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے مجھ سے کوئی وعدہ لینا چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا، عورتوں پر ظلم نہیں ہوگا، بچوں پر ظلم نہیں ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حقوق دلوائے جائیں گے، اگر اس پر کوئی آج بھی مجھ سے معاہدہ کرے گا تو میں آج بھی اس سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ حلف الفضول کا جو معاملہ تھا، جو عہد تھا، اس عہد سے میرے دوستو ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 25 سال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نہیں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کا بھی ملاقات نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو، اس میٹنگ کو، اس کمیٹی کو بہت خوب کمیٹی کہا، اور کہا کہ سرخ اونٹ بھی اگر مجھے دیے جائیں اس کے بدلے میں تو میں نہیں لوں گا۔ تو میرے دوستو ہمیں یہاں پر سبق لینا ہوگا، ہمیں یہاں پر سبق لینا ہوگا، سیرت کے اس چیپٹر سے ہمیں سبق لینا ہوگا اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بستی کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں جس ماحول سے یتیموں کا بھی فائدہ ہو، جس ماحول سے بیواؤں کا بھی فائدہ ہو، جس ماحول سے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنے لگے، جس ماحول سے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے، بیٹے اپنے باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے لگے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے دوستو آج ہماری بستیوں میں کیا حال ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ہم نے سیرت سے سبق نہیں لیا، ہم نے حلف الفضول سے سبق نہیں لیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے پڑوسیوں سے ناراض ہیں، آج ہمارے بچے والدین سے ناراض ہیں، والدین کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بچیاں کہاں جا رہے ہیں، بچے کس کے ساتھ پھر رہے ہیں، اس کا کوئی خیال انہیں نہیں۔ مسجدوں کو نمازوں کے لیے نہیں آتے، اپنے والدین کا احترام بھی نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستو ہم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کو روکنا ہوگا، ہمیں سیرت سے سبق حاصل کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر سیرت کو لانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے؟ اس وقت بھی کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جا چکی تھی، وہ نبی بن چکے تھے، لیکن کہا کہ حلف الفضول جیسا معاملہ، اس طرح کا معاہدہ اگر کوئی آج بھی مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے دوستو آج ہمیں یہاں پر ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم چاہے جیسی بستی میں ہوں، ہمارے چاہے پڑوسی جیسے ہوں، چاہے ہمارے کلیگ آفس میں کیسے ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب اسکول اور کالج میں کیسے ہوں، لیکن ان سے ان مدوں پر ہم ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں کہ انسانیت کو ہم عام کریں گے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم بھائی چارہ کو عام کریں گے، ہمارے اسلامی یہ تعلیمات ہیں، نبوی یہ تعلیمات ہیں، ہم ان سے اقرار کریں کہ ہم نگاہوں کا صحیح استعمال کریں گے، ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، ہم پیسے کا صحیح استعمال کریں گے، ہم تعلقات کا صحیح استعمال کریں گے، جہاں ہم رہیں گے انسانیت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ پیغام ہمیں حلف الفضول سے ملتا ہے، یہ پیغام ہمیں سیرت سے ملتا ہے۔ اگر ہم نے سیرت سے فائدہ نہ اٹھایا، اگر ہم نے سیرت سے سبق کا فائدہ نہ اٹھایا، سبق حاصل نہ کیا، تو میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس زندگی پر ہمیں الزام لگانے والے ہوں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت سے سبق لیں، ہم سیرت کو پڑھیں، ہم سیرت کو سنیں، اور سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ میں الزام لگاؤں گا اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانا اور اپنی زندگی میں اگر ہم نے نہیں لایا، تو میرے دوستو دیکھنے والے یہ الزام لگائیں گے۔ میں کیا الزام لگاؤں گا؟ لوگ کہیں گے کہ ان کے محمد نے ان کو یہی سکھایا ہے، ان کے نبی نے ان کو یہی سکھایا ہے، یہی کر کے دکھایا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جبکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو کس اعتدال کے ساتھ، کس بیلنسنگ کے ساتھ گزارنی چاہیے، وہ آپ نے بتا دیا۔ اگر ہم اس کو صحیح پریزنٹ نہیں کریں گے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا نوجوان بھی، ہمارا بوڑھا آدمی بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی، ہم جس اعتبار سے ہوں، جس عمر میں ہوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، ان کے طریقے کو پریزنٹ کرنے والے، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ایجنٹ ہیں ان کے تعلیمات کو ہم پیش کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اس لیے میرے دوست خدا را
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انگلی نہ اٹھے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو جو ہے صحیح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر انگلی نہ اٹھے، اس لیے ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو کوئی غلط نہ کہے، اس لیے ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کو کوئی برا نہ کہے، اس لیے میرے دوستوں ہم پر ضروری ہے کہ ہم صحیح خرچ کریں۔ اگر ہم صحیح دیکھیں گے، صحیح بولیں گے، صحیح سنیں گے، صحیح کمائیں گے اور صحیح خرچ کریں گے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے نبی، یہ جن کو فالو کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچ میں یہی سکھایا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نگاہوں کا غلط استعمال کریں، زبان کا غلط استعمال کریں، پیسہ غلط کمائیں اور غلط خرچ کریں، اپنی اہلیہ کے ساتھ غلط معاملہ کریں، اپنے والد کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں تو میرے دوستو ہم تو بدنام ہوں گے ہی، لیکن خدا را میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی آنچ آئے گی، ان کی پاکیزہ زندگی پر بھی انگلی اٹھے گی، کم سے کم اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا نہ سمجھیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے اور سیرت کو جاننا ہوگا اور جان کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر اس کے ایک ایک پہلو پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں لکھائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے میں شمار جن کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر نام لکھائے۔ اللہ تعالیٰ اس لسٹ سے ہمارا نام نکال دے جس لسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے نام ہیں، جس لسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکنے والوں کے نام ہیں، جس لسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار کر تکلیف دینے والوں کا نام اس لسٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف دیتے ہوئے اس لسٹ میں جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔